کرم کا کوئی حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، اور وقت ہوا جاتا ہے اس وقت وظائف رمضان کا۔ وہ وظیفے کون سے ہیں جن سے ہم عام زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ حکمت رمضان میں آپ کو علم ہے، میں ہمیشہ کی طرح تعارف کراتا ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان علامہ رضا داؤدانی صاحب ہوں گے، ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مفتی شاگردیسی صاحب بھی موجود ہوں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ریسرچ اسکالر ہیں اور حکمت سے بھرپور، لبریز، خاص طور پر پریکٹیکل زندگی سے واقف اور ہمارے لیے رہنمائی کرتے ہوئے جناب علامہ شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں اللہ کا بڑا اور روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ پتہ ہی نہیں چل رہا، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اتنی مصروفیات ہیں شدید ترین کے بس۔ روزہ نہ لگنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ روزہ نہ لگنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی محرومی ہے۔ اچھا، جی، یعنی لگنا اس بھی لیے ضروری ہے۔ روزہ لگنا چاہیے۔ ٹھیک، خوبصورت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں سخت گرم ترین دن پاؤں، اس میں روزہ رکھوں، خوب بھوک کی تڑپ پاؤں اور پیاس کی مزہ اٹھاؤں، اللہ اور جب شام کو جب میں افطار کروں تو جو دو خوشیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک جب وہ قیامت میں اللہ کا دیدار بے کرے شک گا، بے شک، ایسے ہی تو حضرت اس علی وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے بہت شدید محبت ہے ان سے۔ یہ تو انسان جب مشکل میں آتا ہے تو اس کا پتہ لگتا ہے۔ بہرحال ہمارے پاس مشکل کی نجات بھی موجود ہے، وظائف بھی ہمارے پاس ہیں موجود۔ کل ایک موضوع ہم نے بحث کے دوران ڈسکس کیا اور وہ تھا کہ جی رشتے ہو گئے، لڑکیاں چلی گئیں، اب سسرال میں جا کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات ناچاہتیاں اس کا بڑھ جاتی ہیں کہ زندگی جینا مشکل اور دشوار ہو جاتی ہے۔ بہت سے کیسز بھی مولانا صاحب ایسے آئے ہیں جس میں خواتین کو جلا دیا گیا ہے یا ان پہ تیزاب پھینک دیا گیا ہے۔ سسرال میں قدم رکھتی سسرال والوں کو اپنا دوست کیسے بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہماری بچیاں جو شادی کر کے اپنے گھر جاتی ہیں ان کی اچھی تربیت ہونی ضروری ہے۔ پہلے تو اپنے ماں کے ہاں سے اس کو سیکھ کر جانا چاہیے۔ سپوز نہیں بھی ہوتا، لاڈلی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ ایک پریکٹیکل لائف میں آ گئی ہے۔ اب اس کو اس چیز کو احساس کر لینا چاہیے کہ اب مجھے جو سب سے زیادہ جو چیز دینی ہے وہاں پر، جو میں دوں گی تو مجھے ملے گی۔ گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے۔ صحیح۔ محبت دوں گی، عزت دوں گی تو محبت بھی لوں گی اور عزت بھی۔ کون سی ایسی بچی جو محبت نہیں دیتی ہوگی؟ نہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں اویس ربانی صاحب ایک تلخ حقیقت ہے، مجھے کہنے دیجیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچیوں کو سب سے زیادہ اپنی ماں، اپنے سو کالڈ بھابھیوں کی طرف سے بڑی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے۔ بھابھی نہ بھی ماں سے دو، وہ ذرا گھڑی مشکل کے آتے ہیں گھر میں آزمائش کے، وہ فوراً ماں کو فون کرتی ہے، اماں آج میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اماں کہتی ہے بیٹا بیگ تیار کر، میں آ رہی ہوں تجھے لینے کے لیے۔ یہ فطری عمل نہیں ہے، ماں کا پیار فطری عمل نہیں، یہ ماں اپنے بیٹی کا گھر خراب کری۔ آپ کو یاد ہوگا فلموں میں بھی پہلے زمانے میں آیا کرتا تھا، بیٹی رخصت ہو رہی ہے، ماں رو رہی ہے، کہہ رہی ہے بیٹی تیری ڈولی اٹھ رہی ہے، اب تیرا وہاں سے ڈولا ہی اٹھے گا، صحیح، یعنی تیرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ آپ ذرا غور کریں اس کے اندر کتنی حکمت تھی، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اس کے اندر۔ یعنی وہ اپنی بچی کو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا اب تو نے سب کچھ، اپنی جو لائف ہے نا اب تو نے چلانی ہے، اب سسرال میں اب تنگ تو کر نے رہے ہو۔ سسرال میں اپنی جگہ خود بنانی ہے، عزت خود بنانی ہے، محبت خود بنانی ہے۔ ہماری طرف سے تجھے سپورٹ تو ضرور ہوگی، ہم ہیں تیرے ساتھ، لیکن اگر تو یہ کہے گی کہ میں اپنا گھر خراب کر کے اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے گھر پہ آ کے بیٹھ جاؤں گی، سو بیٹا ہمارے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ یعنی مشکل فیس کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، مگر پوری طرح سے دوست بنانا ہے سب کو۔ بالکل۔ ہمارے پاس ایک لائیو کالر بھی آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا سوال آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، ہم لوگ 4 افراد ہیں اپنے گھر میں، تو ہمارے گھر میں نظر بد کا بہت ایشو ہے، مطلب ہمارے اپنے ہی ہیں جو بہت، مطلب ان کی ہاتھ سے تو ہماری نظر ہے، تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اس حوالے سے کیا کروں جس سے ان کی گندی نظر ہم سے دور ہو جائے۔
کیا گھر میں جہاں پہ ہیں وہاں گھر میں کچھ ایسے افراد ہیں جو گندی نظر رکھتے ہیں, کیا ایسا وظیفہ کریں جن سے وہ بچ سکیں بد نظری سے؟ سمجھ لیں دیکھیں جی, پہلے تو یہ کہ یہ کنفرم ہے کہ وہ واقعی گندی نظر ہے. بعض دفعہ ایسا بھی تو خود میں کبھی خدا نخواستہ ان کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہمیں کوئی غلط نظر سے دیکھ رہا ہے, تو آپ اپنی عصمت کی, اپنے آپ کی عزت کی ایسی ایک دعا ہے, یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز, یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز, یا عزیز. اے عزت والے رب, تجھے تیری عزت کا واسطہ, تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. ٹھیک, ایک بار پھر سے دہرا دیں. یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز, بحق یا عزیز. ٹھیک, تو یہ آپ پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد, اور دعا مانگ لیا کریں اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت یہ فرما. صرف شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے یا وہ ہر ایک یونیورسٹی کے میں جانے والی لیے, بچی؟ ہر بچی جو گھر سے نکلتی ہے, اچھا. میں کہتا ہوں یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے, جی جی, اور یہ 3 یا 11 یا 5 یعنی اور نمبرز میں یہ پڑھ لیا کرے, اپنے پر دم کر کے چلی جائے. صاحب آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہمارا. بہت سی بچیاں جو معاشرے میں باہر آتی ہیں اور بد نظری کا شکار ہوتی ہیں, مختلف قسم کے ان پہ تانے اور فکرے کسے جاتے ہیں, یہ وظیفہ اگر وہ یاد کر لیں تو بہت سارے شریر لوگوں سے بچ سکتی ہیں. بہت اچھا وظیفہ آپ نے بتایا ہے. انشاءاللہ میں چاہوں گا ایک مرتبہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں مگر دوبارہ سے دہرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز, یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز, بحق یا عزیز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ہماری گفتگو وہیں پہ ٹھہر گئی کچھ دیر کے لیے. اب بچیاں چلی گئی ہیں, مشکلات بہت ہیں نئے گھر میں, ایسا سوچ لیا گیا ہے کہ سامنے والا کچھ نہ کچھ مسکنسیپشن رکھتا ہے. ایسے معاشرے میں ایک عورت کا گزار بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ واپس نہ جائے یا اپنی ماں سے ہیلپ نہ لے تو کس سے لے؟ نہیں, وہ اپنے شوہر سے اتنی اچھی مینٹل انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے نا کہ یہ دیکھیں, شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا کیا لباس کہا گیا ہے نا. جی, لباس کا کام کیا ہے؟ خوبصورت دکھانا. ٹھیک, جب بیوی اپنے شوہر کی اچھائی بیان کرے گی, شوہر بھی اپنی بیوی کی اچھائی بیان کرے. لباس کا دوسرا کام ہے عیب چھپانا. عیب چھپانا. یہ دونوں ایک دوسرے کے پردے دار بن جائیں. اور تیسرا حوادث سے زمانہ, سردی گرمی سے بچانا. تو یہ ایک دوسرے کو, وہ جو کہتے ہیں نا, اس نے یہ کہا تھا لگائی بجائی سے ایک دوسرے سے بچ جائے نا. اگر یہ مثال کے طور پر کہتی جی میری ساس نے آج یہ کہا, رات کو بجائے وہ شوہر کے کان بھرنے کے اس کی ماں کے خلاف, ٹھیک ہے, اگر وہ یہ کہے, کوئی اچھا اس کا راستہ نکال دے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میری کسی بات سے امی ناراض ہیں. صحیح, بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا. اگر وہ یہ کہے, اگر وہ آتے شوہر کو یہ کہے پٹی سر پہ باندھی ہوئی ہے, ہائے ہوئی ہوئی کر دے, اور فوراً شوہر کہے کیا ہو گیا, امی نے تمہاری اتنا اتنا بولا کہ میرے تو سر درد سے پھٹ رہا ہے, اور یہ, اور اب وہ کیا بولے گا؟ اگر وہ تھوڑا کچا ہوا, بیوی کا زیادہ تھوڑا سا محب ہوا, تو ماں سے جا کے لڑے گا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مصیبت آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ باپ سے, بھائیوں سے, بہنوں سے جا کے لڑتا ہے اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے, تو اس کے لیے گھر میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بیوی کو ہی پیار محبت سے, بیوی ہی کو چاہیے کہ وہ ایسے ماحول ہی نہ کریٹ کرے کہ جی یہ کرے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل دیا ہوا. ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں موعظہ حسنہ. جی, حسنات کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اگر وہ اپنے شوہر کو اپنے پیار اور محبت سے اپنی طرف راغب صرف اس لیے کرے کہ میرا شوہر ادھر ادھر دوسری جگہوں پہ نہ جائے, اور رشتہ بندھا رہے, اور رشتہ بندھا رہے, اور محبت دیکھیں یہ اس کی ماں کی محبت کرے, خدمت کرے گی, تو شوہر بھی اس کی انشاءاللہ. ایسا ہی ہے علامہ صاحب, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے مان لیا رشتہ ہو گیا, محبت کے ساتھ سارے معاملات طے پا گئے, مگر جو نصیب میں لکھا تھا وہی ملا, شوہر اچھا نہیں ہے, لیٹس سپوز, تو شوہر بد اخلاق ہے, بدتمیز ہے, یوں کہہ لیجیے کہ سختی کرتا ہے, وقت نہیں دیتا, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں وہ میری بہنیں جو ایسے گھر میں بیاتی جاتی ہیں جہاں شوہر مزاج نہیں ملا پا رہا ہے, ان کے لیے کیا؟ غصے کا تیز ہے, جی, گالیاں دیتا ہے, مارتا ہے, جی, مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے بستر پہ بیٹھ جائے, جی, کمرے میں اندھیرا کرے, جی, آنکھیں بند کرے, تصور کرے شوہر کا, اور صرف 7 مرتبہ ایک لفظ پڑھے, یا مانعو, یا مانعو, یا مانعو, 7 مرتبہ پڑھ کے آنکھیں بند کر کے شوہر کا تصور کر کے یا مانعو یا مانعو پڑھ کے پھونک مار دے. پھونک کس پہ مارے؟ تصور میں شوہر کے اوپر. اچھا, تصور ایسا کرے, ایسا تصور میں شوہر سامنے بیٹھا ہے, اگر شوہر کے سامنے کرے گی تو شوہر بولے گا دیکھو جی میرے اوپر 23 گھنٹے کا مقابلہ ہو جائے گا. پھر ٹھیک ہے, مجازی خدا کو تصور کر کے اور یا مانعو نماز مغرب کے بعد, مغرب کی نماز اندھیرا ہونا شرط ہے,
بس ہو جائے تو اچھا ہے, نہیں بھی ہو تو آنکھیں بند کر کے اندھیرا کر لے اپنے اوپر. بہت اچھا وظیفہ آپ نے جی بتایا. یہ اتنا کارآمد, اتنا مجرب ہے کہ میں نے جن جن بچیوں کو الحمدللہ بہنوں کو دیا ہے, انہوں نے مجھے پھر جھولیاں اٹھا کے دعائیں دی ہیں الحمدللہ. ساس سے محبت یا ساس کے دل میں محبت پیدا کرنے کا کوئی وظیفہ ہے؟ بہت اچھا وظیفہ ہے کہ اگر ساس کوئی چیز پسند کرتی ہے کھانے میں, اچھا تو کھانا, آپ کے کچن میں چینی ہوتی ہے, جی ہر گھر میں چینی ہوتی ہے, جی 41 مرتبہ 41 ٹائمز اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وللضالین آمین تک پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم الحمد کی لام سے زیر لگا کے ملا دے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہ ملا کے چھوڑے, گیپ نہ کرے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکنا نہیں ہے, رحیم الحمدللہ رب العالمین. اور وللضالین آمین بھی 41 مرتبہ یہ پڑھ کے چینی پہ پھونک مارے. وہ چینی 11 دن تک استعمال کرتی رہیں, چائے میں, شربت میں, میٹھے میں. وہ ڈبہ خالی نہ ہونا چاہیے, کم ہو گئی چینی اور ڈال دے. یہ 11 دن کا آپ کا بہترین جو ہے نا سمجھ لیں دوا موجود ہے. یہ چینی جب اللہ نہ کرے بھائی کہیں کہیں ہماری وہ جو ہیں ساس صاحبہ یا سسر صاحب, ان یا شوہر, یہ سب کے لیے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے جی. ان کو تو شوگر ہے جی, تو بھائی کوئی بات نہیں, آپ کوئی ایسی چیز, نمک لے لیں. نہیں نمک نہیں, مطلب ہے کہ نمک کے اوپر یا ودودو پڑھنے کے لیے, یہی اس کا اپوزٹ ہے نا, اپوزٹ نہیں, اس کا نیم البدل, محبت پیدا کریں, محبت پیدا کریں. وہ 1001 مرتبہ 1001, دیکھیے یہ عدد کا بہت خیال کرنا ہے, 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو, ایک دفعہ یعنی 1001 مرتبہ نمک کے اوپر دم کر کے پڑھ لیں. چھوڑ دیں, بس یہ نمک استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ. اچھا, دونوں آپ نے محبت کی فضا ضرور قائم ہوگی, اور یقین کامل رکھیں کہ اللہ کے ناموں سے انشاءاللہ برکت ضرور ہوگی. سارے اسماء الحسنی ہے ماشاءاللہ سے. بہت اچھی بات ہے آپ نے کی. ایک سوال میں بحثیت طالب علم پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے پہلی بار بتایا کہ 41 مرتبہ ہو, دوسری مرتبہ پھر آپ نے پہلے 7 دفعہ کا ذکر کیا, ایک دفعہ آپ نے ایک ذکر کا. یہ عادات اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ساتھ مزید دوست بننے کے ساتھ دشمن بن گئی؟ ایسا نہیں ہے, لیکن کوشش کرے کہ بالکل یار دیکھیں جب آپ امتحان دینے جاتے ہیں یا دنیا کا اور کوئی کام کرنے جاتے ہیں, کپڑے لینے جاتے ہیں, سارا حساب کتاب کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے کلام میں تھوڑا حساب کتاب کے ساتھ چل پڑے. بزرگوں نے محنت کی ہوئی ہے اس کے اوپر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھیں قرآن میں وہ ہے نا 7 سماوات خلق ہے نا, خلق السماوات والارض, 6 دنوں میں ہم نے یہ 6 پیریڈز میں 7 درجے ہیں. ان عادات کا بڑا مرتبہ ہے, بڑی اہمیت ہے. ان عادات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر عادات کا خیال نہیں رکھا, آگے پیچھے بھی ہو گئے, تو دوبارہ سے کر دیں. اچھا, دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, عادات کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. رزق کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو رزق طلب کرتے ہیں, اپنے شوہر کے لیے خواتین طلب کر رہی ہیں, یا پھر اپنے بچوں کے لیے, بیٹوں کے لیے مائیں اگر طلب کریں تو کیا؟ اس کے لیے تو کافی سارے بزرگوں نے وظائف بتائیں, لیکن ایک وظیفہ جو میں پرسنلی بہت زیادہ خود بھی اپنے لیے بھی کرتا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور بچوں کو بھی دیتا ہوں. سورہ شورا ہے 25واں پارہ. اچھا, 25واں پارہ سورہ شورا, 25ویں پارے کا 3واں رکوع, سورہ شورا کی آیت نمبر 19. صحیح. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ, اللہ لطیف ہے, فائن ہے اپنے بندوں پر, خبر رکھنے والا بھی ہے, اور وہو القوی العزیز, اور وہی قوت والا اور عزت والا ہے. وہ اپنے بندوں پر اتنا رحم دل, اتنا رحم, اتنا کائنڈ ہے, اتنا سافٹ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ دعا 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد, 111 مرتبہ 111 ٹائمز فجر کے بعد, فجر کی نماز. اب اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کہ فجر رہ گئی, آنکھ نہیں کھلی, تو جب بھی آنکھ کھلے صبح اٹھ کے نا یہ کوشش کریں باوضو پڑھ لیں. ٹھیک. اگر باوضو نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا. اللہ کریم زیادہ نور اس کے اندر وضو کر کے, وضو کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے. حادثات سے بچنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ؟ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جب باہر جاتے ہیں تو مائیں کچھ پڑھ کے پھونکتی ہیں, بعض اوقات کچھ باندھ دیتی ہیں, بعض اوقات صدقہ خیرات بھی کرتی ہیں, جو اچھی چیز ہے. سب سے بہترین یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے بچے پہ دم کر دیا جائے, 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ. اور فی امان اللہ, جی اللہ کی امان میں دیا اللہ, بس یہ آپ کہہ کر آیت الکرسی پڑھ کر اور یہ کہہ کر کے بچے کو اللہ کے حوالے کر دیں. اچھا, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت نہیں کرتا. حصار باندھنا کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ انگلیوں سے اشارہ بھی کر رہے ہیں. ہاں, حصار باندھنا یہی آیت الکرسی ہی کا حصار ہوتا ہے. اچھا. اور لوگ
اشارہ بھی کر کے کر لیتے ہیں. یہ کوئی بزرگوں کا طریقہ رہا ہوگا, میں اس کی مطلب مخالفت نہیں کرتا, لیکن میں اس طرح اشار کبھی نہیں کیا کرتا. 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر آیت الکرسی اپنے ہاتھوں پر, یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے چہرے پہ پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لے, یہ اشار ہو گیا آپ کا. اچھا, سمپل اشار. اور کسی اور کا اشار کرنا ہو تو اسے اس کو پھونک مار دیں نا, پھونک مار دیں, اس پہ دم کر دیں. خوبصورت. یہاں تک کہ ہمارا دین بڑا جدید ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بچی آپ کی یا بچہ وہاں ہے, آپ نے یہاں سے پڑھ کے اس کا تصور کر کے پھونک مار دی, انشاءاللہ وہ بھی اشار میں آ جائے گا. اچھا, الحمدللہ. چلیں جی, لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. میرا نام محمد خالد بابی ہے, لاہور سے میرا تعلق ہے. اچھا جی, تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا چھوٹا سا وظیفہ بتائیے کہ گھر میں یہ آپس میں بہو بیٹا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا ان میں آپس میں یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ کافی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے, کیا ہو سکتا ہے, اس کا کوئی تدارک بتائیے گا. ٹھیک, اچھا سوال آپ نے پوچھا. ذرا سی بات پہ بچے بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں, اختلافات پیدا کر لیتے ہیں. اس کے لیے میں نے عرض کیا, اگر بچے یعنی چھوٹے ہیں 7-8 یعنی نابالغ ہیں, 14 سال سے کم عمر تک کے بچے ہیں نا, تو جب یہ سو رہے ہوں, ماؤں کو چاہیے کہ ان کے رائٹ یا لیفٹ جس بھی کروٹ پر سو رہے ہوں, جو کان ان کا سامنے ہو, ٹھیک ہے, 7 مرتبہ سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر, اتنی آواز میں کہ وہ بچہ جاگے نہیں, اس کے کان میں سرسراہٹ بے شک جائے, یا اس کے خود کے کان میں سرسراہٹ ہے کہ میں یہ آیت سورہ پڑھ رہی ہوں, اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اس کان میں پھونک مار دیں. 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ کوثر پڑھ کے بچوں کے کان میں سوتے ہوئے پھونک مار دینے سے بچے تابع, فرما بردار اور اطاعت گزار ہو جاتے ہیں. اچھا, چلیے تو اطاعت کے بارے میں ہو گیا, مگر آپس میں ان کا تعلق, لڑائی جھگڑے کے لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر وہ چینی پر دم کر کے رکھیں اور یہ چینی بچوں کو استعمال کرائیں تو محبت بڑھے گی نا, اس سے. اچھا, اس سے محبت بڑھے گی. 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ والضالین آمین تک یہ پڑھ کے انشاءاللہ چینی پر دم کریں. جو چینی نہیں پیتے تو ان کے لیے نمک پر یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کے دم کریں. 1000 1001 سر, یہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے, مختصر یا ودودو, اللہ کا پیارا نام ہے. الحمدللہ. میں ایک گزارش کروں گا ساتھ ساتھ, علامہ صاحب وظائف آپ کو بتا رہے ہیں, مگر یہ جو اذکار ہیں اگر ان کی فہم آپ کو مل جائے, ان کے معنی اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو پڑھنے میں اور لطافت آ جائے گی, مزہ آ جائے گا. یا ودودو محبت کرنے کا جملہ ہے, ودود ہے وہ, کریم ہے وہ لطف چاہتا ہے آپ کو. عشق اور محبت کا بڑا خاص رشتہ ہے, وہ اپنے رب سے بہت, جو مخلوق ہے اس پہ بڑا لازم ہے کہ اپنے رب سے محبوب رکھے, اس سے محبت کرے اور اس سے محبت کا تقاضا بھی کرے, کیونکہ وہ تو محبوب رکھتا ہے اور وہ وسائل کریٹ کرتا ہے آپ کے سامنے. حضور ایک بڑی مشکل ہے. اچھا, لائیو کال بھی ہمارے پاس آ گئی, آسان ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, گلشن اقبال سے. سیف الرحمان ہاشمی میرا نام ہے. ہاں, ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا ہلکا کر دیں یا بند کر دیں, آپ کی آواز تھوڑی اور اونچی آ جائے گی ہمارے پاس. سر میں کراچی گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں, اور سیف الرحمان ہاشمی نام ہے میرا. جی, کیا سوال ہے آپ کا بردر؟ سوال یہ ہے کہ کاروبار میرا پہلے تو بہت اچھا تھا اور اب دن بہ دن کام میرا ٹوٹتا جا رہا ہے. کچھ اپنے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کام کو جو ہے مطلب جان بوجھ کے میرے خراب کیا ہے اور میرے کمپٹیشن کیا, میرے بعد بھی پہلے کام کیا اور اب مجھے ہی ہر طریقے سے پیچھے کر رہے ہیں. اور اب اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, 2-3 جگہ دکھایا کہ آپ کے اوپر کچھ کروا رہے ہیں, کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے لیے بھی میں مطلب جو بھی وظیفے وغیرہ کسی نے بتائے, آیت الکرسی وغیرہ بہت سارے جو میں کرتا رہتا ہوں. اچھا, لیکن کچھ مسئلے کا حل مطلب بہتری میں آ نہیں رہا ہے. کام میرا پہلے کروڑوں میں تھا, 22-25 کروڑ کا مجھے نقصان ہو گیا. ماشاء اللہ, کروڑوں میں کام چل رہا تھا پہلے اور اب نظر کا شکار ہیں یہ. اچھا, دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمانے کے 2 طریقے خاص ہیں, دے کر آزماتا ہے, پھر لے کر آزماتا ہے. صحیح. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے, ٹھیک, آپ کا بیہیویئر اللہ ٹورڈز اللہ کیا ہے. جب آپ کے پاس مال تھا تو آپ اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے, توبہ استغفار کتنا کرتے تھے, اور اب آپ کے پاس مال نہیں ہے تو اب آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے لیے لازم کر لیں, یہ گلشن اقبال والے سیف الرحمان نام تھا ان کا, غالباً 313 مرتبہ, یہ سب کے لیے اور خاص الخاص ان کے لیے 313 مرتبہ ایک ہی لفظ میں نے پرسوں بھی شاید بتایا تھا, استغفر اللہ, بس اتنا.
313 مرتبہ استغفر اللہ کسی بھی وقت دن میں پڑھ لیں، ٹھیک، صبح دوپہر شام جب وقت ملے، بیٹھ کر ایک ہی سیٹنگ میں پڑھنا ہے، ٹھیک، 313، یہ 5 7 10 منٹ میں یہ بھی ہو جائے بہت گا۔ خوبصورت۔ اس کے بعد ان کو چاہیے کہ یہ سب سے پہلے کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں، آہستہ آہستہ نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیں۔ جی 7 مرتبہ سورہ فلق، سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، ٹھیک 7 مرتبہ آیت الکرسی، ٹھیک، 12 مرتبہ سورہ فاتحہ، صحیح، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69، 68 69، اچھا سورہ طٰہٰ کی 68 69، ٹھیک، اور 25 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات، 25 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات، یہ سب پڑھ کے پانی پر دم کر دیں۔ اچھا، یہ پانی پینا شروع کر دیں سحر افطار میں، یہ پانی 11 دن تک پئیں، اس میں اور پانی ملاتے رہیں۔ اس پانی کے اندر یعنی یہ سمجھ لیں کہ سارا سمیٹ کر جو ہے نا ایک کوزے میں، دریا سمندر کو کوزے میں کر دیا ہم نے، یہ پانی پئیں۔ اس پانی سے کیا ہوگا؟ ایک تو ان کے دل میں نور پیدا ہوگا، اچھا، نظر بد لگی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، اچھا، ان کے اوپر جو کسی نے خدا نہ کہا کچھ کیا ہوا سو کالڈ جو کہہ رہے ہیں وہ کٹ جائے گا انشاءاللہ۔ سحر، جادو ٹونا، نظر بد، طبیعت جو خرابی، کیونکہ ذہن جب آپ کا پراگندہ ہوتا ہے نا، منتشر ہوتا ہے، تو یہ بھی بیماری ہے نا، ٹھیک، تو سورہ فاتحہ شفا ہے، ٹھیک، سورہ طٰہٰ کی آیات سحر کو کاٹتی ہیں، سورہ قلم نظر بد کو کاٹتی ہے، جی، سورہ فلق ناس جادو سے بچاتی کمپلیٹ ہیں۔ پیکج میں بن نے گیا، پورا ایک پیکج کمپلیٹ آپ کو دے دیا۔ آپ یہ پڑھ کے دم کر کے، ڈاکٹر بھی تو آج کل یہ بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی دے رہے ہیں، تو 8 10 گولیاں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی تو اثر کرے گی۔ میں تو سارے کا سارا قرآن کا یعنی سمجھ لو کہ بمبا نکال کر کے آپ کو دے دیا۔ آپ یہ دم کر کے پانی پئیں، سب گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ ایک تو آپ کا دماغ انشاءاللہ ٹھکانے پر آئے گا اور کام آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں حافظ ظہیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی حافظ علی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، ماشاءاللہ، یہ سوال ہے؟ لیکن تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، میرے 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن مجھے یہ شوق نہیں ہے، مثلا میں قرآن کی قریب جاتا ہوں پھر دور ہو جاتا ہوں۔ ہاں، بہت خاص سوال آپ نے پوچھا ہے، بہت خاص تو سوال۔ میری مولانا صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ مجھے دیں کہ میں الحمدللہ میں نے تقریباً 3 سال تعلیم پڑھائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کا میں نے نوٹ کر لیا، ساتھ ہی ہمارے دوسرے بھائی بھی لائیو کال پہ، سوال آپ کا نوٹ ہو گیا، فوراً سے جواب دیں گے کہ جی قرآن حفظ کر لیا مگر شوق نہیں ہو رہا قرآن پڑھنے کا، قرآن سے دوری ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کیسے مزاج ہے؟ کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر احمد لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں مسئلہ تھوڑی پرابلم چل رہی، میں 2 3 دفعہ میڈیکل کرایا، اس میں کوئی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، اور 2 3 آدمی سے چیک کرا، کوئی کہتا ہے تعویذ ہے، کوئی کہتا ہے سایہ اور کچھ بھی، اور میں ایک جب جاب کرتا ہوں اس سے باہر نکل جاتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، اور اس جگہ واپس آ جاتا ہوں میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ سر اس کے متعلق میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک، نوٹ کر لیا گیا۔ جی پہلا سوال تو یہ تھا کہ قرآن سے رغبت کیسے کی حاصل کی قرآن جائے؟ سے رغبت یہ ہوگا، میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ان کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اچھا، ہاں، اللہ سے استغفر اللہ کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور صلاۃ التوبہ ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ اچھا، صلاۃ التوبہ بہت آسان ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے نیت یعنی ہاتھ باندھ لیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھیں، تو اس سے یہ کہ ہر رکعت میں ان کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تیسری کال بھی ہمارے پاس ہے، مگر دوسرے سوال کا جواب بھی میں ساتھ میں لے لیتا ہوں۔ بیماری کوئی ہے نہیں، رپورٹیں بالکل کلیئر آ رہی ہیں، مگر درد بھی ہے، المیہ بھی ہے۔ یہ تو واضح نشان ہے کہ ان پر جادو کے کوئی اثرات ہیں۔ جادو کے ان کو اثرات چاہیے کہ رابطہ کریں، اگر میرا نمبر چل رہا ہو تو ان سے کہیں کہ مجھ سے رابطہ کریں۔ علامہ صاحب کا نمبر چل رہا ہوگا اسکرین پہ، آپ رابطہ رکھیں، اور یہ آپ نے مجھے بتانا ہے ذرا وضاحت سے، کیونکہ آپ نے مجھے پہلے کہا تھا کہ جادوگر تو نظر ہی نہیں آ رہے آج کل۔ جادوگر نہیں نظر آ رہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں نا، میں نے آپ سے کہا نا، کچھ جنتر منتر بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کہاں سے کون بات کر رہی ہیں؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ میرے گھر میں تھوڑی سی پرابلم ہے، میرے میاں جو ہے وہ بہت زیادہ ابیوزنگ کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بڑا ہارڈ لینگویج بولتے ہیں، تو کائنڈلی یہ میں نے تھوڑا کانفیڈینشیل فون کیا ہے کہ مجھے بہت پرابلم، 13 سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن جو میرے میاں ہیں وہ بہت زیادہ
مطلب بچوں کے سائمہ ساتھ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 4 بچے ہیں. ماشاء اللہ. آپ ایک وظیفہ پڑھا کریں, یا مقلب القلوب قلب. میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں, ذرا غور سے سن لیجئے. کل کو یہ جب یوٹیوب پہ لگ جائے گا اس کو سن کر یاد کر لیجئے گا. یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ. اے دلوں کو پھیرنے والے, اس کا دل میری طرف پھیر دے. یہ اپنے شوہر کے لیے 111 مرتبہ ڈیلی آپ پڑھا کریں اس کو کسی بھی وقت. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شوہر کا رخ آپ کی طرف کر دے گا. ساتھ ہی وہ چینی والا بھی وظیفہ استعمال کریں. چینی پہ 141 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں, شوہر کو پلائیں انشاءاللہ. اگر نمک ہو تو 1111 مرتبہ, 1001 مرتبہ, 1001 مرتبہ ودود ہو یا ودود ہو پڑھ کے نمک پہ دم. اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے جی علی بول رہا ہوں. لاہور والوں کا خیر مقدم ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال مولانا صاحب سے ہے وظیفوں سے متعلق کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر چیز کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے, ٹھیک, ازل سے ابد تک, ٹھیک. تو وظیفوں کا کہیں ذکر کیا اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے قرآن پاک سے؟ ٹھیک. اور دوسرا, اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو قرآن پاک بذات خود ایک وظیفہ عطا کر رہا ہے پروردگار آیت کے صورت میں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک وظیفہ ثابت ہو رہا ہے قرآن پاک سے. تو کیا میں تھوڑا سا اپنا طالب علم ہونے کے حوالے سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک, بالکل آپ کا سوال لے لیا ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. علامہ صاحب قرآن سے وظائف ثابت کیسے ہوتے ہیں, اور جو جس آیت کا ذکر انہوں نے کیا یہ ان کے نزدیک ثابت ہے, ایسی کوئی اور دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے, جیسے سورہ احزاب کی ابھی آیت انہوں نے پڑھ کے بتا دی کہ میرے محبوب, میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں درود محبوب پر, تو تم بھی پڑھا کرو. یہ تو انہوں نے بتایا, یہ بتایا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اس کا خوب چرچا کیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. یہ تو اللہ خود وظیفے ہمیں دے رہا ہے, تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. اور ہم قرآن سے استفادہ ہی کریں, اور ہم جو بھی وظیفے دے رہے ہیں آپ کو تقریباً قرآن پاک ہی کے یا اسی سے مستقل الفاظ نکال رہے ہیں. اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے اسماء سے. پھر خود نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی مشکل کشا کو نہیں فرمایا اے علی رات کو یہ کام کر کے سویا کرو, ایک قرآن ختم کر کے سویا کرو. جی 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 جی. اور تسبیح جناب فاطمہ, بی بی فاطمہ نے وہ تسبیح فاطمی مشہور ہمیں مل گئی, اتنا بڑا انعام مل گیا. تو ایک لائیو کال ہمارے پاس آ گئی ہے اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ بندہ ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, میں محمد علی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. محمد علی آپ کا خیر مقدم ہے, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر مجھے یورینیشن کا پرابلم ہے پچھلے 3-4 سالوں سے, تو میرے گردے میں بھی درد ہوتا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے گردے وغیرہ فیل ہو جائیں گا. میں بڑا اسٹریس میں رہتا ہوں, اور باقی جو پڑھائی کے معاملات ہیں اس کے بعد بھی کوئی سلسلہ نہیں بنا روزگار کا. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے نظر لگی ہوئی ہے, اور ڈر لگا رہتا ہے بیماری کے حوالے سے نا کہ آگے. محمد علی آپ میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں؟ نہیں میں شادی شدہ نہیں. عمر؟ میں ویزا مرض تو ہوا یشفین پڑھتا رہتا ہوں. بیٹا عمر, محمد علی عمر آپ کی؟ میری عمر 28 سال. 28 سال. ٹھیک ہے محمد علی, آپ کو جواب دیا. آپ کو جو گردوں کا لگتا ہے نا کہ مجھے گردوں میں, کیا آپ نے چیک اپ کروایا ڈاکٹر وغیرہ سے؟ نہیں, چیک اپ کے وہ بتا چکے ہیں کہ درد ایسا مسلسل ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا. وہ ایک قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, مگر کوئی علاج نہیں ہو پا رہا ہے اس کا. دیکھیں اس کی جگہ اگر اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ اتنی پاورفل ہے الحمدللہ. میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں. اچھا, ایک بچہ, میرے دوست کا ہی بچہ ہے, 4 سال کا ہے, اس کی عمر, پیدا ہوتے اس کو بخار ہوا, 3 دن آئی سی یو میں رہا. اس کے بعد ڈاکٹر نے اتنا ہیوی ڈوز کا کوئی اس کو میڈیسن دیا, اس کی آنکھیں وہ ہو گئی ہیں, کاکائڈ ہو گیا, دائیں بائیں اس کی آنکھیں ہو گئی, سینٹر آؤٹ ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی چند دن ہوئے میں اس کا علاج کر رہا ہوں. ایک اور بچی ہے, وہ بھی 6 ماہ کی, اس کی بچی بھی, وہ آٹزم کا شکار ہے. اچھا, میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ٹھیک, ایک اور لائن پر ہمارے ساتھ آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائن ڈراپ ہوئی ہے غالباً. یہ بالکل یہ محمد علی پڑھے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 111 مرتبہ. ٹھیک, 111
اس کو پڑھے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے, پانی پہ دم کر کے رکھے, اور یہ پانی بے تحاشا پیتا رہے, اس میں اور پانی ملا, پانی زیادہ پیئیں آپ, پانی بالکل زیادہ پیئیں, ڈیلی 111 مرتبہ دم کر کے نا پانی فریش کر لیا کرے. اور کتنے دن کا یہ وظیفہ ہے؟ جب تک درد صحیح نہ ہو جائے اس کا. اچھا, اور یہ بالکل صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ, آئی ایم شیور, اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے عرض کرتا ہوں. ٹھیک انشاءاللہ. ماشاءاللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ بھی 111 مرتبہ پڑھے, جی. اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ بھی آیت 111 مرتبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سلسلہ بندہ ہوا ہے, لائیو کال بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں, اور پیچھے پی سی آر بھی اتنا شوق لے رہا ہے کہ وہ سب کچھ ہی اس میں سب کچھ پوچھ رہا ہے, کان میں ہی ساری باتیں ساری پوچھی جا رہی ہیں, بہت شور بھی ہے, اچھی بات ہے. ایک سوال بہت خاص ہے, ہو سکتا ہے آج کی نشست کا آخری سوال ہو. یہ جو بچے رزق کے طلب کے لیے باہر جاتے ہیں, بہت کم عمر میں روزگار کی تلاش کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ روزگار مل جائے تاکہ گھر کے بندوبست سنبھال لیں, ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ ان کو شروع میں ایک ایسا کیریئر مل جائے کہ ان کی کاؤنسلنگ بھی صحیح وقت پہ ہو جائے, اور پھر اس کیریئر کو پکڑ کے ہی کامیاب بھی ہو جائیں؟ سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ یہ کم از کم 111 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیا کریں. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, اے سبب پیدا کرنے والے میرے لیے سبب پیدا فرما. ٹھیک ہے نا, اے اسباب کے مالک مجھے لیے سبب بنا. جب سبب بنے گا, کوئی آپ کا راستہ بنے گا, تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. خیر مقدم ہے آپ کا. کون صاحب کہاں سے؟ جی محمد عابد لاہور سے. جی محمد عابد صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ بردر میرا سوال یہ ہے کہ میں مسئلہ میری ایج 44 ایئرس, لیکن جیسے بھی کام جو بھی شروع کیا اس میں نقصان ہوا ہے, اور ایک تو میرے ساتھ چیٹنگ ہو چکی ہے, اب کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا. بہت کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. کوئی کام کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں گرافک ڈیزائنر پلس اینیمیٹر ہوں. جی ٹھیک ہے, ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا, ایکسپرٹ ہیں اپنے کام میں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ مینجمنٹ صحیح نہیں ہوتی ان کی, وہ صحیح نہیں کر پاتے, اپنے کام کو ڈیل نہیں کر پاتے. اس کے لیے یہی ہے کہ ایک تو آپ استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا, یا مسبب الاسباب 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں, یا رب العالمین میرے لیے اسباب مہیا کر تاکہ میں اپنے آسان رزق اور رزق حلال کے لیے, رزق میں برکت کے لیے سورہ شورا کی آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, سورہ شورا آیت نمبر 25واں پارہ. ٹھیک. میں یہ اور مزید بھی سوال پوچھوں گا. انہوں نے کہا دوست یا فراڈ کر گیا, کوئی پارٹنر فراڈ کر گیا, اس حوالے سے پوچھوں گا. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. السلام علیکم, ہمیں سن سکتی ہیں آپ؟ ہلو, ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیں اور ہم آپ کو سن سکتے ہیں. السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں لاہور سے سائمہ بات کر رہی ہوں. میری مما ہے, ان کی نا رپورٹ ہے نا جو بالکل صحیح آ رہی ہے, اور کیا نام لیتے ہیں, ان کو مسئلے وغیرہ اتنے ہیں, ان کو ہارٹ کا بھی ان کو لگتا ہے جیسے مسئلہ ہے, اور رپورٹ ان کی بالکل ٹھیک آ رہی ہے, اور پاپا کو بھی فالج ہوا ہوا ہے, اور گھر کے سسٹم بالکل نہیں ٹھیک, سسٹر کی بھی شادی نہیں ہو رہی, پاپا بالکل ٹھیک ہے, بس ان کے نا دماغ نہیں صحیح, بولا ہی نہیں جاتا ان سے, باقی بالکل ٹھیک ہے وہ. یہ میرا نمبر اگر آپ کو پی سی آر سے مل جائے تو مجھ سے رابطہ کر لیں. آپ پاپا کے لیے, بہن کے لیے یا لطیفو 150 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں, انشاءاللہ رشتہ بھی آئے گا, اللہ کریم انشاءاللہ گھر بھی آباد فرمائے گا. اور کیا والدہ کا؟ ہاں وہ دل کی رپورٹیں بڑی خراب آ رہی ہیں, اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ریگولر بیسس پہ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ان سے کہیں کہ مجھ سے یہ فون پر آپ ضرور رابطہ کریں. نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے اس وقت آ چکا ہے, میں بھی دیکھ چکا ہوں, اور یہ آپ نے کال کرنا ہے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر لائیو پہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ کون صاحب کہاں سے؟ سر احمد لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی احمد, کیا سوال؟ میں میڈیکل بھی کرا چکا ہوں, اس میں کوئی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, اور 2-3 آدمی سے جگہ کوئی کہتا ہے سایہ ہے, کوئی کہتا ہے طبیعت, اور میں جدھر جاب کہتا ہوں ادھر بہت طبیعت میری خراب رہتی ہے, اور باہر نکلتا ہوں طبیعت کافی تقریباً بہتر ہو جاتی ہے. اچھا مسئلہ ہے سر. دیکھیں جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کا دل نہیں لگتا, ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں لگتا ہے کہ ادھر میں کام جو کرتا ہوں ادھر طبیعت میری بہت زیادہ خراب رہتی ہے. اچھا, تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کسی شخص سے کوئی نفرت کا آپ کا کوئی سلسلہ ہو, کوئی پریشر ہو؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں, اور ایک آدمی ہے وہ جب دیکھتا ہے تو اس کی ایسی بری نظر رکھتی ہے, بہت زیادہ پرابلم. نظر بد کا معاملہ ہے. آپ یہ کہ استغفر اللہ 313 مرتبہ ڈیلی پڑھیں, نمازوں کی پابندی کریں, اور جو میں نے عرض کیا تھا نا رزق میں برکت والی دعا, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, یہ ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ. ٹھیک, زبردست.
یہ ضرور پڑھیں اور اس کا وظیفہ اپنے پاس پکڑ کے رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں, میں ذرا سی کوشش کروں, جنبش کروں. استغفار نہیں ہوتا, استغفر اللہ ہوتا ہے. جو اس ہے اور اس میں ذرا سا فرق بھی ہے. لفظ جب وظیفہ پڑھیں گے تو استغفر اللہ پڑھیں گے, اور جب کسی کو بتانا ہوگا تو ہم کہیں گے استغفار کیا. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وظائف کے دوران آپ استغفر اللہ بول رہے ہو, اس وقت استغفر اللہ یعنی زبر کے ساتھ آپ نے بولا ہے. علامہ صاحب ایک بیچ میں مسئلہ آیا, فراڈ کر دیا پارٹنر نے, دھوکہ دے دیا. اب ایسے دھوکے والے لوگ بھاگ جاتے ہیں, فرار اختیار یا معیدو یا راجعو, نہ واپس ہے تو پھر بات کیجئے. یا معیدو یا راجعو 313 مرتبہ پڑھیں, دوست کا تصور کریں, اس کا بس کسی ایک طرف پھونک مار دیں, اس کا تصور کریں. اس کا تصور کرنے کے بعد تو اچھا کچھ نکلتا نہ ہو پھر. جی وہ بھاگ گیا ہو. جی حضور ٹھیک ہے. سوال میں پوچھ رہا ہوں, جب آپ نے فراڈی کا تصور کیا ہے تو اس وقت تو وظائف آ ہی نہیں رہے, دکھ ہی آ رہا ہے, پھر کیا کریں؟ نہیں دکھ کیسے آ رہا ہے, پڑھنا تو پڑے گا. یا معیدو یا راجعو, دیکھیں عود معید یعنی جب کچھ نہیں تھا, عدم سے وجود میں لانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. جی. راجعو ہم نے رجوع کس سے کیا؟ اللہ سے. ٹھیک. اے اللہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو نے پیدا کر دیا, یہ بھاگ گیا, مولا تو اپنی عود والی اپنی صفت دکھا اور اس کو لے کر آ. وہ جو گرافک ڈیزائنر والا مسئلہ تھا, وہ بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو مختلف فیلڈز میں ہیں. ان کے ساتھ زیادہ تر مسائل جو ہے نا نظر بد کے ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ آیت الکرسی کا اپنے ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کراچی سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ الطاف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی آپ کو تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا, ہم آپ کی آواز سن سکتے ہیں. میں الطاف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کیا سوال ہے آپ کا برادر؟ سوال یہ ہے کہ میں نماز جب پڑھتا ہوں تو وسوسے بہت آتے ہیں. نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو وسوسے بہت آتے ہیں. سب سے پہلے تو میرے بھائی اس کے بعد یہ سردی. ہاں بولیں. جی فرمائیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ بار بار اپنا اپنی وائف کی ڈلیوری ہونے والی ہے تو ہم لوگ جب گیا تو ہاسپٹل میں تو بتایا کہ جو الٹرا ساؤنڈ جلدی کروائیں, تو باپ لیڈیز نہیں ہوتی تو جنس سے کہ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے. سمجھ میں نہیں کیا ہاسپٹل گئے, ڈلیوری ہونے والی ہے. اچھا یہ مشکل چیز ہے, آپ ذرا دوبارہ سے سن لیں. الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے بھی پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ نماز میں وسوسے جو آتے ہیں نا, سب سے پہلے تو یہ اپنا وضو اپنی طہارت کو چیک کریں. اچھا ان کو کیا وضو اور غسل کے فرائض معلوم ہیں؟ ہاں. اور یہ کیا صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وسوسے آتے ہی تب ہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا کہ جب بندے کا وضو صحیح نہیں ہوتا, وضو صحیح نہ ہو. ٹھیک. جب ایک مرتبہ مطلب ہے کہ نماز میں اشکال آیا, تھوڑا سا شک آیا آیتوں میں کچھ, تو نبی کریم علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سب چل کے اپنا وضو دوبارہ کرو. یعنی کسی ایک کی طرف پوائنٹ نہیں کیا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو جائے. فرمایا اسی لیے حکم ہے شریعت کا کہ جب کسی امام کو مغالطہ لگے, ٹھیک ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد کہے کہ بھائی جا کر کے نا وضو ضرور کریں, اور وضو میں رہنا چاہیے, حالت وضو بہت ضروری ہے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر مشتاق کراچی سے بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا حال ہے, خیریت ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر. سر جی وہ میری نواسی ہے, 5 سال اس کی ابھی عمر ہے. تقریباً 2-2.5 سال پہلے, وہ پہلے بچپن میں جب پیدا ہوئی تھی تو وہ سننے کی حس اس کی بالکل صحیح تھی, وہ سب کچھ سنتی تھی. اچھا. 2-2.5 سال پہلے اس کو کوئی رات کے ٹائم پہ بخار آ گیا, اس کے بعد ابھی وہ اس کی سننے کی حس جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. کم کیا مطلب سمجھ لیں کہ بہت نہ سننے کے برابر ہے. اچھا. تو ابھی اس کی عمر 5 سال ہے, اگر اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دے, کیونکہ میں ایز اے ڈاکٹر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوگا کان کا, جو ہم نہیں کرانا چاہ رہے. ہم تھوڑا سا مذہبی طور پہ اس بات پہ ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے یا کوئی وظیفہ اگر آپ کوئی دے سکے پلیز. ٹھیک, اللہ کی ذات پہ بڑا یقین ہے اور اسی سے. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ میرا نمبر آ رہا ہے, تو آپ مجھ سے رابطہ ضرور کیجیے گا. بچی کو میں بھی پاسبل آپ لے آئیے گا میرے پاس انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ واللہ سمیع علیم, یہ اس کو ورد رکھیں, 111 مرتبہ پڑھ کے بچی کے کان پہ پھونک دیا کریں, یا کم از کم 11 مرتبہ واللہ سمیع علیم. 11 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے روزانہ بچی کے کان پہ جب یاد آئے 2, 3, 4 مرتبہ واللہ سمیع علیم 11 مرتبہ روزانہ بچی کے کان پہ پڑھ کے پھونک دیا کریں. اور اس کو انشاءاللہ کس دن وزٹ کرائیں میری طرف. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے. 11 مرتبہ پڑھنے کی حکمت آپ نے بتائی. واللہ
سمیع علیم. سمیع علیم. بے شک اللہ زیادہ سننے والا اور علم والا ہے. بے شک. اچھا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل عام طور سے ہو جاتے ہیں. عام طور سے میڈیکل جانا بڑا ضروری بھی ہونا چاہیے. آپ ذرا اپنی رپورٹس دیکھ لیں, اس کے بعد پھر روحانی کریں, یا ساتھ ساتھ دونوں چیزیں؟ میں رپورٹ ہی منگواؤں گا سب سے پہلے ان سے, کیونکہ جب بھی میرے پاس کوئی بھی کیس آتا ہے میں سب سے پہلے ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا اس کی میڈیکل چیک اپ کروایا. جو رپورٹس موجود ہیں آپ میرے پاس لائیں, میں اس کی روشنی میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی چیز سجیسٹ کروں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. یہ وہ شاید ایک فون تھا کہ وہ جی ان کی الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ان کا بہت قریب ہے ڈیلیوری. تو عموماً ڈاکٹر حضرات اتنے قریب جب ڈیلیوری ہو کے مہینہ ڈیڑھ کچھ رہ گیا ہو تو منع کرتے ہیں. اچھا, الٹرا ساؤنڈ کے مضر اثرات ہیں, ظاہری بات ہے, تو بچے کے اوپر کہیں خدا نہ خدا اس کے کسی عضو پہ کوئی منفی اثر نہ پڑے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ نہ کروایا جائے, اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا جائے اور انشاءاللہ دعا کیا جائے. دعا کو ہم نے معذرت کے ساتھ بہت ہلکا لیا ہوا ہے. الدعاء سلاحی, حضور نے فرمایا دعا میرا اسلحہ ہے, دعا ہتھیار ہے. ہتھیار ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور فون کا استعمال کریں. کیا مسئلہ ہے, کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا, میری شادی کو ہو گئے ہیں 7 سال ہو گئے ہیں. اچھا, مجھے اولاد نہیں ہوئی ابھی تک, تو بہت میں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں, بہت ہر طرح سے علاج کروایا. شوہر کا ٹیسٹ کروایا؟ اور سر درد میرے ہاتھ سے میں بہت سر درد ہوتی ہے یہ دائیں سائڈ میں. اچھا یہ بتائیے شوہر کا چیک اپ کروایا؟ ہاں جی شوہر کا ٹیسٹ بھی کروایا ہوا ہے. صحیح ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کا یہ جو ہارمونل سسٹم ہے, سائیکل سسٹم, وہ صحیح ہے, نارمل ہے؟ نہیں وہ نہیں نا ٹھیک, وہ میرے نہیں ٹھیک ہو رہے. بی بی یہی تو مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کا ہارمونل سسٹم, یہ ماہانہ سائیکل سسٹم جب تک آپ کا صحیح نہیں ہوگا نا, اس وقت تک کنسیو کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. بہرحال میرا نمبر چل رہا ہے, آپ کوشش کر کے رابطہ کریں. ایسی گفتگو ہے کہ آپ اکیلے میں کر سکتے ہیں, رحمت صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, اور آپ بالکل بہن بیٹی جیسی ہے, آپ بالکل پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ اچھا یہ ایسا ہوتا ہے, آپ نے بہت اچھی بات پکڑی ہے کہ بعض اوقات کچھ میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں جو ہم بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب ہیں, کہاں سے لائن پہ ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہو چکی ہے, کوئی بات نہیں, دوبارہ کال کر لیجئے. ہم نے آج وظائف کو زیادہ وقت اسی لیے دیا ہے کہ ہم آپ کی کوئی بھی ہیلپ کر سکیں, تو ہم حاضر ہیں. علامہ صاحب خاص طور سے وقت نکال کر آتے ہیں, ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. یہ قیمتی وقت ہوتا ہے, لوگ اس میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور آپ کو دعا دیتے ہیں. یقیناً بہت اچھا محسوس ہوتا ہوگا جب آپ اس طرح کے وظائف لوگوں تک دیتے ہیں اور ان سے استفادہ کر پاتے ہیں لوگ, تو خوش ہوتے ہیں اور آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں, میرے ساتھ بھی مسائل ہیں. اچھا, ابھی گزشتہ دنوں میری وائف بہت شدید علیل ہو گئی تھی, اتنی کہ بڑی, یعنی کہ لائف کے لیے, ان کی زندگی کے لیے مسئلہ بنا ہوا. آپ یقین جانیے, میں نے عرض کیا کہ میرا ایک نہیں میرے کئی گروپس ہیں. میں نے ایک ڈاٹرز آف پاکستان کا بھی گروپ بنایا ہوا, میں نے اس لیے بتایا اس میں عجیب و غریب وہ ہیں. ٹھیک, تو کال دے لیتے. ایک لائیو کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا سوال ہے؟ جی میں کراچی سے ثنا بات کر رہی ہوں, مجھے اپنی سسٹر کے لیے پوچھنا ہے مفتی صاحب سے. جی جی جی, ایک تو اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ مزاج کی بہت سخت ہے, مطلب اگر رشتے آتے بھی ہیں تو وہ منع کرتے تھے. اچھا, نام کیا ہے بہن کا, اگر بتانا مناسب سمجھے تو بتا دیں. سبین. سبین, ٹھیک ہے, ٹھیک, سبین ہے اور مزاج بہت سخت ہے, رشتے آتے بھی تو بنا. دیکھیں جی تھوڑا سا ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا سائیکو مسائل بھی ہیں ان کے ساتھ, ان خاتون کے. اچھا, اور سبین نام ہے ان کا, سین جو ان کا عدد ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کافی. سبین سے بھی ہوتا ہے, سمین نہیں ہے, سبین ہے. سبین کچھ لوگ تین نقطے والے سے بھی لکھتے ہیں, کچھ لوگ سین سے لکھیں یا سے سے لکھیں. اچھا, ان دونوں کا برج اور سٹار ایک ہی بنے گا. اچھا, ایک ہی بنے گا. جی ہاں. تو اب یہ ہے کہ اس حساب سے ایز پر علم الابجاد یہ تھوڑی سی جلالی ہیں. اچھا, جلالی والی ہیں یہ. اچھا اچھا, ہے نا, ان کا آتشی مزاج ہے, تو ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. یہ رابطہ کریں مجھ سے, انشاءاللہ کانٹیکٹ بہتر ہو جائے گا. نام کا بڑا فرق پڑتا ہے شخصیت کے اوپر. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میرا نام حسنہ تسنیم ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ٹھیک. میرے بیٹا محمد شہریار, اس نے گھر خریدا تھا,
اس نے گھر کا بیانہ دے دیا تھا اور جب بیانے کی مدت پوری ہوئی ہے تو اب وہ جو ہے نا وہ لوگ آ نہیں رہے ٹائم پہ. پنچایت وغیرہ اس میں اکٹھی کرتا ہے, پنچایت بٹھاتا ہے تو وہ لوگ مالک مکان نہیں آ رہے. گھر یہ معاملہ تھانے کچہری تک بھی پہنچا لیکن نہ وہاں آتے ہیں نہ پنچایت میں آتے ہیں. تو اتنا ان لوگوں نے پریشان کیا ہوا ہے اس بچے کو میرے کو. تو یہی میرا مسئلہ سب سے بڑا اس وقت ہے. وہ کس طرح آئیں ٹائم پہ آ جائیں, پنچایت میں بیٹھیں یا تھانے کچہری میں آئیں, کسی طرح وہ اپنا سامنے آئیں اور اپنا وہ رقم لے اور گھر اس کو واپس دے. بہت زیادہ انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے. دیکھیں ایک تو آپ یہ پڑھیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, میرے لیے کام آسان کر دے. ٹھیک, یہ 111 مرتبہ ڈیلی پڑھیں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کسی بھی وقت آپ کو جب ٹائم ملے نا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہنا اس کی برکت سے آپ دیکھیے گا آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. دوسرا کام یہ کیجئے آپ کہ کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیں. صدقہ دیتے رہیں. صدقے سے جو ہے نا 70 آسمانی اور زمینی بلائیں ٹل جاتی ہیں. علامہ صاحب یہ ذرا نقطہ نوٹ کر لیجئے گا, جو سخت مکان مالک ہوتے ہیں کرایہ پہ ظلم کرتے ہیں, یہ ذرا نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی 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 السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گل بلوچ کراچی سے. جی جی کراچی سے آپ بات کر رہے ہیں, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بول رہے ہیں بھائی. جی مفتی صاحب کاروبار اچھا چلتے چلتے ایک دم رک جاتا ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یار کاروبار تو سب کے جو ہے نا چلتے چلتے آج کل بند ہوئے میں. یہ تبدیلی کا فرق تو نہیں پڑ گیا کہیں؟ لیکن آپ استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھیں, توبہ کریں, اللہ سے مانگیں. سورہ شورا کی 25ویں جو پارے میں ہے, سورہ شورا کی آیت نمبر 119, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. فجر کے بعد 111 بار پڑھیں. رزق میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ میں کیا بتاؤں. مجھے سورہ طلاق کی ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مفہوم عرض کرتا ہوں کہ تم اے ایمان والو جو روز قیامت پہ یقین رکھتا ہے اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. جب تم اللہ سے ڈرو گے جیسا ڈرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے. اچھا وہ وظیفہ ایک بار پھر سے اس لیے ریپیٹ کر دیں کہ بڑا جامع وظیفہ ہے, ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. سورہ شورا والا, سورہ شورا 25واں پارہ 3 رکوع آیت نمبر 19, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. وہو قوی العزیز. بہت اچھا یہ وظیفہ ہے, میں نے کافی مرتبہ اس وظیفے کو ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے میں نے دوبارہ سے کہا ہے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بہن, کیا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. بھائی میں آسیہ بٹ بول رہی ہوں. جی جی ہاں میرے میاں کا نام وحید بٹ ہے, محمد وحید. ٹھیک ہے. ان کو نا فالج کا مسئلہ ہوا ہے تو ڈاکٹر رپورٹیں وغیرہ ساری ان کی ٹھیک آئی, ان کی زبان نہیں چل رہی. ٹھیک ہے, وہ کہا وہ سارے ٹھیک ہے. اچھا تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہماری ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ کی مہربانی, تو کھانسی نہیں ان کی رک رہی, ایک ان کی زبان نہیں کام کر رہی. اچھا تو ان کے علاوہ ہو رہا ہے ابھی کوئی نہیں مرا کمانے والا, ان کا آسرا تو اللہ تعالیٰ کا آسرا ہوتا ہے. اللہ رحمت کا مغفرت کا آپ کی مہربانی ہوگی, کوئی وظیفہ بتا دیں مجھے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. فالج کا اثر آ چکا ہے, زبان کام نہیں کر رہی ہے اور کوئی روزگار بھی نہیں ہے اس کے سوا. دیکھیں روزگار کے لیے تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 25 یہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. جو یہ ان کے اوپر آیا ہے نا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جی اسے 111 بار پڑھیں, پانی پہ دم کریں. اگر کوئی تیل ان کو کسی نے دیا ہے, نہیں تو جسے ہم کہتے ہیں زیتون کا تیل ہوتا تو تھوڑا ایکسپینسو ہے, وہ لے کر کے ملنے والا, کھانے والا نہیں, وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے, یہ سستا لگانے والا زیتون کا تیل سستا ہوتا ہے. یہ لے کر کے آپ اس پر 111 بار یہ والی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ آیت لے کر کے پڑھ کے اس پہ پھونک مارے, اور ہلکے ہاتھ سے نا ان کو جہاں جو ان کے ہیں جیسے بازو ہے, سر ہے, اب زبان پہ تو تیل نہیں لگایا جا سکتا, گال جس سائڈ پہ ان کو ہے اس طرف گال پہ ہلکا ہلکا اس کا مساج سا کر دیا جائے. ٹھیک. عرفان رمضان میں حکمت رمضان اور پھر وظائف رمضان دونوں ہی مل کے چل رہے ہیں آپ کے سامنے. وظائف رمضان کی آخری کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم چاہیں تو بند کر دیں بالکل, یہ مناسب ہوگا. میرا نام عظیم ہے, میں کراچی فردوس کالونی سے بات کر رہا ہوں. جی جی عظیم صاحب, کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا بیٹا ہے عبدالرافع نام ہے. ٹھیک. وہ ایک تو کمزور بہت ہے, دوسرا اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا نا آنکھوں کے بارے میں, تو وہ تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی. آپ میرا رابطہ نمبر لے لیجئے یہاں سے اور مجھ سے رابطہ کیجئے. بچے کو جو کمزوری ہے نا اس کو آپ کوشش کر کے دودھ پلائیں, اور دودھ جو ہے خاص الخاص گائے کا دودھ لے لیں اور کچا لیں. اچھا ہاں, اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس بچے کو پلائیں. اللہ نے چاہا تو اس کی صحت پکڑے گا یہ بچہ انشاءاللہ. اچھا, دوسرا آنکھوں کا مسئلہ, اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں. ہاں وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی. وہ ایک قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں, اس کو کچھ خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے, اس کا میں دم کرتا ہوں. الحمدللہ. یہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ آنکھیں فوکائڈ ہیں, بالکل سینٹر ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. سینٹر ہو جائیں گی الحمدللہ. آپ پلیز رابطہ کیجیے گا اس معصوم بچے کے لیے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو ایسے خاص وظائف بتاؤں گا انشاءاللہ. نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, چاہیں تو نوٹ کر لیں فوراً سے, اور اس کے بعد آپ پرسنلی کال کر سکتے ہیں. اوقات بھی بتا دیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کو ڈسٹرب کیا جائے غلط ٹائم. میرے لیے تو لوگوں نے کوئی اوقات چھوڑے ہی نہیں ہے, میری اوقات ہی نہیں ہے, سچی جو بات ہے. اللہ. تو بہرحال آپ مجھے اگر کوشش کریں 2 بجے کے بعد, ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک کے درمیان میں کال کریں انشاءاللہ. ٹھیک, بہت خوبصورت. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور تھوڑا سا ہی وقت ہوتا ہے ہمارے پاس, مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. ایک سوال جو آج کی نشست کا آخری سوال ہوگا, اس پہ ذرا تفصیلی رائے کا اظہار کریں. اب بہت سارے افراد بعض اوقات ٹینشن, پریشر یا یوں سمجھ لیجیے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈپریشن بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے, نوجوانوں تک میں یہ مسئلہ آ گئی ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مشکل سے مشکل صورتحال میں ڈپریس نہ ہو انسان. دیکھیں جی, ایک سورہ فرقان کی آیات ہیں, الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم الینا قبضا یسیرا. یہ 45-46 سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے. اچھا, یہ اس کا باقاعدہ مجھے ورد کرنا پڑا, چلا کرنا پڑا, اسی سے میں دم کیا کرتا ہوں. ٹھیک. ڈپریشن اتنی بڑی مصیبت ہے, میں آپ کو کیا عرض کروں, مجھے تھوڑا سا اس کے ٹائم دیجیے, 1-2 منٹ. ٹینشن, اچھا, ہائپر ٹینشن, اس کے بعد ڈپریشن, پھر اینگزائٹی, اور اس کے بعد شیزوفرینیا. یہ 5 اسٹیجز ہیں. اور ان 5 کے بارے میں اگر کل ہم شروع سے گفتگو کریں تو بہت اچھی بات ہے. ہاں, یہ تھوڑا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. کل اگر ڈپریشن کے مریض پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر تیسرے سے چوتھا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. ٹھیک, بجا آپ نے فرمایا, اور بہت خوبصورت گفتگو رہی. آج روحانیت کے اوپر بات ہوئی ہے. وظائف جو آپ تک پہنچائے گئے وہ اسماء الحسنہ ہے یا قرآن ہے, اور سب سے پہلی چیز جو اس کے لیے شرط قرار دی گئی ہے, ایک تو نیت آپ کی پاک اور صاف رہنی چاہیے. پھر جسمانی طور سے بھی باوضو رہیں, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ کنیکٹڈ رہیں. اصل مسئلہ تب کریٹ ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے کچھ برا سوچتے ہیں تو آپ کے لیے خود بخود چیزیں بری ہو جاتی ہیں. جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے چیزیں اچھی ہوتی جائیں گی. وفا لیں گے, اور وفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو حکمت رمضان میں آپ کا استقبال کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مختصر سا وفا عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. کرم